बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ही घंटों के बाद बहुत बड़ा फ़ैसला आने जा रहा है। दूसरी जानिब जो कल आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन था उसका पहला नतीजा बरामद हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम तरीन केस को नंबर अलाट कर दिया है और वो केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। आखिरी हफ्ता है उम्रता बंदयाल का और बहुत महंगा पड़ने जा रहा है ये हफ़्ता उन लोगों को जिन्होंने अहकामात की खिलाफ वर्जी की इंतखाबात केस में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और LNG केस में नामजद मुलज़म की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फ़ैसला सामने आया है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब का। और ये फ़ैसला इस वजह से भी अहम है कि सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब फ़ौजदारी मामलात में बड़ा उनका एक ग्रिप उनको हासिल है, बड़े तगड़े फ़ैसले देते हैं। उन्होंने जिनसी ज़्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए पंजाब में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने सियालकोट में गैंग रेप की शिकार खातून की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया। उन्होंने केस का फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि कई केसेस नाक़िस तफ्तीश की वजह से अदालतों में फ़ेल हो जाते हैं। एंटी रेप एक्ट के तहत कई अजला में स्पेशल यूनिट नहीं बने। ये एंटी रेप एक्ट था जो इमरान खान के दौर में बनाया गया था और उससे पहले जो ज़ैनब कत्ल केस था जो मासूम बच्ची थी कसूर की, फिर मोटरवे ज़्यादती केस था, तो उसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आई थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना ज़रूरी है। बच्चों के केसेस में खातून पुलिस अफसर की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। साथ उन्होंने कहा कि जिनसी ज़्यादती केसेस में दीगर फ़ौजदारी केसेस की तरह तफ्तीश की ज़रूरत होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक स्पेशल टीम ज़रूरत पड़ती है, आम पुलिस वाले उसकी तफ्तीश नहीं कर सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि सबूत लिबर्टी भेजने में ताख़ीर, मेडिकल वक्त पर ना होने से केस कमज़ोर हो जाता है जिसका फ़ायदा मुलज़िम को हमेशा पहुँचता है। और अदालत ने DPO सियालकोट की रोशनी में खातून की दरख्वास्त निपटाते हुए अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि स्पेशल यूनिट बनाया जाए पंजाब में, जो स्पेशल यूनिट सिर्फ़ और सिर्फ रेप केसेस हैं, जो जिनसी ज़्यादती के केसेस हैं, उनकी तफ्तीश करे। गैंग रेप की दफ़ात को जना से बदलने के पुलिस के इक़दाम को चैलेंज किया गया था कि जी चूँकि गैंग रेप के लिए अलग से दफ़ात शामिल कर दी गई हैं और वो सज़ाए मौत है, तो उसको तब्दील कर दिया था ज़िना से, सिंपल रेप से, जिस पर फिर ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने उसके ऊपर फिर दरख्वास्त में ये कहा कि जब तक आप स्पेशल यूनिट नहीं बनाए तब तक इन मुकदमात की जो तफ्तीश है वो मेरिट के ऊपर नहीं हो सकती। बहरहाल अब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। जबकि दूसरी जानिब LNG स्कैंडल बदनाम ज़मानत स्कैंडल है, शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी मुलज़मान के ख़िलाफ़ एक मुलज़िम था जिसने ये दरख्वास्त दायर की है, शेख इमरानुल हक, ये PSO के भी ओहदेदार रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील उस्मान जिलानी अदालत में पेश हुए और शेख इमरानुल हक का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि आपका नाम ECL में क्यों डाला गया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब रेफरेंस की वजह से मेरा नाम ECL में डाला गया था। मेरा नाम ECL लिस्ट से निकाला गया है मगर ब्लैक लिस्ट में अभी भी बाकी है। 2017 में मेरे खिलाफ दायर नैब रेफरेंस की वजह से पहले नाम ECL में और अब ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। नैब तरमीमी बिल के बाद एहतसाब अदालत ने रेफरेंस भी वापस भिजवा दिया है। LNG रेफरेंस 21 अरब रुपए का रेफरेंस था, इतना बदनाम ज़माना। और इसमें आपको याद होगा कि यहाँ तक चीज़ें सामने आई थी कि भारत की कंपनियों के साथ कुछ मुआहदात भी किए गए थे और फिर कतर से जो महंगी LNG ख़रीदी गई थी और शाहिद खाकान अब्बासी और इनके ख़िलाफ़ इनकी ज़मानतें नहीं होती थी। लेकिन फिर आपने देखा यही नैब तरमीम है जिसके बारे में मंसूर अली शाह साहब वकालत फरमाते हैं कि उसमें LNG रेफरेंस जैसा केस भी, चूँकि इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ का केस था, तो वो भी निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा जब मेरे खिलाफ रेफरेंस ये रेफरेंस बना भी 2017 में था, शाहिद खाकान अब्बासी इमरान खान पे मलबा डालते हैं, वो ये जितने बड़े रेफरेंस थे, जितने बड़े केसेस थे, ये सारे इमरान खान से पहले बने थे। नैब इमरान खान से पहले एक्टिव हो चुका था। नैब तरमीमी बिल में उन्होंने कहा जी कि हमारे जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं और हमारे रेफरेंस को वापस भेज दिया गया और ये भी उन्हीं जो दाखिल दफ्तर हो गए हैं, बाकी रेफरेंस ये भी उन्हीं में ही चला गया होगा। तो उन्होंने कहा जब हमारे खिलाफ रेफरेंस ख़त्म हो गया तो फिर ये ब्लैक लिस्ट में नाम काहे को डाला हुआ है, इसको भी ख़त्म किया जाए, हर सूरत हमें रिलीफ दिया जाए। तो अदालत ने ब्लैक लिस्ट में नाम डालने का जो केस है उस पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और अदालत ने कहा कि बताया जाए कि जो ये रेफरेंस जब वापस हो चुका है तो अभी तक ब्लैक लिस्ट में नाम क्यों शामिल है, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल
وکلا کنونشن ہوا، آل پاکستان وکلا کنونشن، 7 دن کے اندر تحریک شروع کرنے کا جو 17 سپٹمبر ہے اس سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پشاور میں کنونشن ہوگا اور وہاں سے پھر تحریک چلے گی۔ اس سے پہلے 14 ستمبر کو وکلا کی جانب سے ملک گیر ہڑتال، مظاہروں اور ریلیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بار بار یہ مطالبہ کیا گیا، اچھا یہ جو مخالف گروپ ہے پاکستان بار کونسل کا، اس کی جانب سے بھی یہی کیا گیا تھا۔ پاکستان بار کونسل نے بھی جو اس سارے معاملے پر پاکستان بار کونسل نے 9 ستمبر کو کل کے لیے ہڑتال اناؤنس کی ہوئی ہے۔ وہ بھی دونوں گروپ جو ہیں وہ اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں، اور وہ ایک پیج کیا ہے کہ جی ہر صورت 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور صدر پاکستان کو 90 دن میں انتخابات کروانے چاہیے۔ اب پتہ نہیں کون سی میٹنگ ہوئی ہے، جیسے ایک میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائیاں ہونی تھی وہ ساری رک گئی تھیں انتخابات کیس میں۔ ایک میٹنگ کہتے ہیں ایوان صدر میں ہوئی ہے، اس کے بعد صدر صاحب تو بھول ہی گئے کہ انہوں نے کوئی تاریخ دینی تھی یا نہیں دینی تھی، اور وہ جیسے لطیف کوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی موجیں لگی ہیں، وہ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے وہ صدر کا عہدہ انجوائے کریں گے تو وہ کیوں رسک لیں۔ بہرحال 90 روز میں انتخابات کروانے کے حکم کے حوالے سے اچھا ایک اور بات گردش کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو دونوں جو گروپ ہیں یا وکلا جو قیادت ہے وہ اپنی انتخابات کی کمپین کرتے ہوئے اس طرح کی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ انتخابات کا حصہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ایک جو وکلا تحریک ہے یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ جو عام وکلا میں، نوجوان وکلا میں، پروفیشنل وکلا میں جو عدالتوں میں بار رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ایک خاص طرح کی پریشانی اور خاص طرح کی ملک کے حوالے سے فکر بڑھ رہی ہے اور ان کی جو خدشات بڑھ رہے ہیں، یہ اس سے جنم لیا ہے اس تحریک نے۔ ایکچول گراؤنڈ پر آپ چلے جائیں، چونکہ سپریم کورٹ بار کے تو جو ہے وہ 2400-2500 ٹوٹل ممبران ہیں، تو وہ 2400-2500 ممبران کا ہی الیکشن ہے، لیکن وکلا تو لاکھوں میں ہیں۔ وہ عام وکلا کی جو خدشات ہیں، ان کی جو پریشانی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تحریک شروع کی گئی ہے، جس کا میں خود گواہ ہوں کہ ہم جب بار روم میں یا عدالتوں میں بیٹھتے ہیں تو ہر وکیل پریشان ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے اور یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اور اس پر وہ اپنی ذمہ داری اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وکلا قیادت نے یہ سارا اعلان کیا ہے۔ تو یہ جو کل سے ایک کمپین میں نے دیکھی ہے کہ جی سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہونے ہیں اور اس الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری تحریکیں چل رہی ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل بھی مطالبہ کیا آل پاکستان وکلا کنونشن میں، اور انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کی تھی، اور اس درخواست میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، مردم شماری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ جو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس ہوا تھا اس میں 2 نگران وزرائے اعلیٰ تھے، وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر آئینی ہے، اس وجہ سے اس میٹنگ کو، اس کے ایجنڈے کو، اس کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 ہفتوں بعد یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائری نمبر اور کیس نمبر الاٹ کر دیا ہے، پٹیشن نمبر الاٹ کر دیا ہے 32 نمبر 2023 سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان کو، اور سپریم کورٹ بار نے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو چیلنج کیا تھا، اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ عدالت عظمیٰ سے 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اب یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ سوموار والے دن یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور ایک اس کے اوپر بینچ بنے گا، اور وہ 1-2 دن سماعت کر کے، چونکہ اس پر پہلے تفصیلاً سماعت ہو چکی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو آج فیصلہ آنے جا رہا ہے یہ ہے ججز آڈیو انکوائری کمیشن، جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا تھا پی ڈی ایم حکومت نے، جس میں عمر عطا بندیال صاحب کی ساس کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اس کے علاوہ باقی ججز کی آڈیو لیکس ہوئی تھیں، اور ثاقب نثار کے حوالے سے مختلف چیزیں تھیں۔ تو اس پر ایک کمیشن بنایا چیف جسٹس آف پاکستان کی اجازت کے بغیر سپریم کورٹ کے جج قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں، اور نہل پیدائلہ یہ کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سربراہی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور چیف جسٹس افغان صاحب جو بلوچستان ہائی کورٹ کے، ان 2 کو ممبر بنا دیا۔ وہ بھی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست تھی، جس میں انہوں نے چیلنج کیا، 5 رکنی بینچ بن گیا۔ اس 5 رکنی بینچ میں عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر پر اعتراض اٹھا دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ ان ججز سے ریلیٹڈ آڈیوز ہیں تو یہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔
اس پر باقاعدہ ریٹن اپلیکیشن دی. وفاقی حکومت نے ریٹن اپلیکیشن پر باقاعدہ آرگومنٹس ہوئے اور عدالت نے ججز آڈیو لیکس کمیشن میں ایک تو اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا اور دوسرا ان کی جانب سے روک دیا گیا تھا اس کارروائی کو. اور وہ جو درخواست تھی وفاقی حکومت کی ججز کے اوپر اعتراض کی، بینچ میں بیٹھے ججز پر اعتراض کی جو درخواست تھی، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان وہ محفوظ فیصلہ سنانے جا رہی ہے. 5 رکنی بینچ کی جانب سے باقاعدہ طور پر کاز لسٹ جاری کی گئی ہے. وہ کاز لسٹ میں یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان وفاقی حکومت کے جو اعتراضات ہیں اس پر آج فیصلہ سنائے گی. اب یہ اس وجہ سے بھی بہت اہم ہے کہ اگر آج فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو مین کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور اگلے 2-3 دن میں جو سماعت ہے وہ کر کے اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے گا، چونکہ اس کے اوپر بھی آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں. اور جو ساتھ آرمی عدالتوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، اور یہ ججز جو آڈیو لیک کمیشن ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اگلے ہفتے سماعت کرنے جا رہی ہے. اور چونکہ پہلے 4-5 ورکنگ ڈے ہی ہیں عمر رضا بندیال صاحب کے پاس، تو عمر رضا بندیال صاحب سے امید یہی ہے کہ وہ کوئی تگڑا ایکشن لے کے جائیں گے، کوئی حکم دے کے جائیں گے. لیکن آج کا فیصلہ اس وجہ سے اہم ہے کہ 3 ججز پر اعتراض اٹھایا گیا تھا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج اگر وفاقی حکومت کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو بینچ ٹوٹ جائے گا. بینچ ٹوٹ جائے گا تو پھر بینچ بنے گا قاضی فیض صاحب کی سربراہی میں. پھر قاضی فیض صاحب خود تو بینچ پہ نہیں بیٹھیں گے چونکہ وہ اس کمیشن کے ہیڈ تھے، تو وہ ایک بینچ بنائیں گے منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور وہ بینچ پھر سنے گا اور اس کے بعد پھر جو ہوتا رہے وہ دیکھی جائے گی. عمر رضا بندیال چلے جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اگلے 2-3 گھنٹوں میں یہ فیصلہ آ جائے گا. اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج جڑاں والا کیس جو سانحہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی آج اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست بھی آج امید ہے سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی. اس میں بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب فل کورٹ بینچ ہی بنا دیا جائے تاکہ یہ رولا ختم ہو. اور اب چونکہ تمام سٹیک ہولڈرز، وہ پاکستان بار ہو، وہ سپریم کورٹ بار ہو، وہ سندھ بار ہو، وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ اس بات پر اب اکٹھی ہو چکی ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.